سورہ یاسین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ قرآن پاک کا دل ہے. کیا راز رکھے ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے؟ اس پہ میں آپ سے اختلاف کروں گا. سورہ یاسین شریف کا جو خاص ٹائم ہے وہ تہجد کے وقت کے، جب 3 دل ایک ساتھ اکٹھے ہو جاتے ہیں رجوع کے ساتھ تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جاتے ہیں. کشف کا عمل ہے کیا؟ کشف جس انسان کو ہوتا ہے اس کو پہلے سے خواب آ جاتے ہیں یا پہلے سے کچھ ہونے والا ہوتا ہے تو اس کے اشارے مل جاتے ہیں، کیا معاملہ ہوتا ہے؟ آپ کے اوپر بیٹھے بٹھائے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں. کوئی شخص آپ کے پاس آیا، کس کے اوپر آپ توجہ کرتے ہیں، کوئی آپ کو آ کے تصویر دکھا دیتا ہے تو آپ فوراً بتا دیتے ہیں کہ اس کے ذہن میں، اس کے دل میں یہ چیزیں چل رہی ہیں. اس عمل کو کوئی کسی حاجت کے لیے 7 روز کر لیتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی حاجت کو روا فرما دیتے ہیں. سورہ یاسین کے موکلات کے بارے میں بتائیں، کتنے پاورفل ہیں؟ 2 پہاڑ ہیں بہت بڑے بڑے اور برف سے ڈھکے ہوئے ہیں، بہت اونچے اونچے پہاڑ ہیں اور ایک شخص ان کے اوپر کھڑا ہے. اس کا ایک پاؤں ایک پہاڑ کے اوپر ہے، دوسرا دوسرے پہاڑ کے اوپر ہے. عرق گلاب اور زعفران سے 72 ٹائمز ایک سفید صفحے پہ لکھ لیں. سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا گیا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کون کون سی بیماریوں سے چھٹکارا سورہ یاسین کے پڑھنے سے پاسبل ہے؟ سورہ یاسین کا وہ کون سا عمل ہے جس کو کرنے سے فرشتے بھی حاضر ہو جاتے ہیں؟ اور سورہ یاسین کے ذریعے ہر حاجت کیسے پوری ہو جاتی ہے؟ یہ سب باتیں جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں. ہماری زیادہ تر آڈینس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اپنے پوڈ کاسٹ کے ذریعے میں آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دے رہی ہوں تو سنو پوڈ کاسٹ سپر نیچرل کو ابھی سبسکرائب کریں. آج کے ایپیسوڈ میں آپ سے سورہ یاسین کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں. سورہ یاسین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ قرآن پاک کا دل ہے. کیا راز رکھے ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے؟ بہت خاص الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے. خاص طور پہ وہ لوگ جو وظائف کا شوق رکھتے ہیں، وہ لوگ جو اپنی دینی دنیاوی حاجات کے لیے کچھ اللہ تعالیٰ کا کلام پاک پڑھنا چاہتے ہیں. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ایسا خاص کلام پاک ہے کہ جس سے ہر طرح کی دینی دنیاوی روحانی اور باطنی حاجات روا ہوتی ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑا لیں، جو آپ کی بہنیں، بیٹیاں، ہماری کزنز، جن کو آپ نے بچپن میں سورہ یاسین شریف کو پڑھتے ہوئے دیکھا کہ وہ صبح اٹھ کے آفس جانے سے پہلے، اسکول جانے سے پہلے وہ سورہ یاسین شریف پڑھتے تھے، اور آج آپ ان کو دیکھیں کہ وہ کس جگہ پہ. اللہ تبارک تعالیٰ اس کو پڑھنے والے کے ایسے درجات بلند فرماتے ہیں کہ وہ دینی طور پہ اور دنیاوی طور پہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو غنی فرما دیتے ہیں. اپنا خاص فضل و کرم عنایت ہوتا ہے. اور یہ ایسی سورہ مبارکہ ہے کہ جس کے اوپر جو اس کو پڑھتا ہے، جو اس کو اپنے ورد میں رکھتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک خاص نظر عنایت اس کے اوپر ہوتی ہے. اس کا جو ایک اورا ہوتا ہے وہ بڑا ایک ڈیفرنٹ ہوتا ہے. ایک یعنی کہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے وہ ہر وقت اللہ کے نور میں بس گھرا ہوا ہے. یہ ایسی سورہ مبارکہ ہے. اور اس کا جو نزول کے وقت کے حوالے سے میں بیان کروں کہ اس وقت بڑا مشکل وقت تھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں، جب، اور یہ مکی سورہ مبارکہ ہے، زیادہ تر جو یہ مکہ میں ہی اس کا نزول ہوا. اور جو کفار مکہ تھے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے انکاری تھے، اور طرح طرح کے الزامات لگاتے تھے کہ آپ کی طرح سے جو بھی ان کے عزائم تھے ان سے ہم سب واقف ہیں. اور اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے خاص طور پہ جن 3 چیزوں کے اوپر فوکس کیا ہے وہ توحید، رسالت اور آخرت. صحیح. کیونکہ وہ لوگ آخرت پہ آخرت سے انکاری تھے کہ جی جو شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے وہ ختم ہے، ان کا یہ ایک عقیدہ تھا. لیکن اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان تینوں چیزوں پہ بڑے واضح طور پہ روشنی ڈالی کہ اس حوالے سے. اور اسی طرح سے دیکھیں اس کا جو افتتاح ہے جہاں سے یہ شروع ہوتی ہے کتنا خوبصورت ہے. یاسین، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا گیا اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے. یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین. اور اپنی کتاب کی قسم کھا کے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ آپ سچے رسولوں میں سے. ماشاءاللہ. یہ سورہ یاسین شریف کی فیض و برکات ہے. اچھا، سورہ یاسین میں ہمیں کن انبیاء کرام کا ذکر ملتا ہے اور ان سے ہمیں کیا سبق لینا چاہیے؟ اچھا، بیسیکلی اس میں جو 3 انبیاء کرام کا اگر دیکھا جائے تو ظاہری طور پہ جو ذکر ملتا ہے، سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام،
حضرت موسیٰ علیہ السلام. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی امتوں کے اوپر جو پہلے نبی گزر چکے تھے ان کے احوال زندگی کے بارے میں ہمیں بتانا چاہا کہ کس طرح سے وہ انکاری تھے. انہوں نے جو انبیاء کرام اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ان کی فلاح کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے، انہوں نے ان کو جھٹلایا، اور ان کے ساتھ پھر کیا ہوا کہ نام و نشان بھی باقی نہیں رہا. عذاب کا ذکر ہے کہ ان کو کس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے عذاب دیا جنہوں نے ایسے یہ سارے کام کیے. اچھا، سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے زندہ اور مردہ زمین کی مثال کیوں اور کیسے دی ہے؟ اچھا، یہ بڑا اچھا کوشچن ہے. اس میں ایکچولی جو اس میں مین آبجیکٹ ہے، جو پرپز ہے، وہ بیسیکلی یہ ہے کہ جو کفار مکہ تھے وہ انکاری تھے آخرت کے دن سے اور دوبارہ زندہ ہونے سے. ہمارا تو ایز اے مسلم ہمارا ایمان ہے کہ جب ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے تو آخرت والے دن، قیامت کے دن ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. بے شک. وہ اس چیز سے انکاری تھے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں یہ مثال دی کہ اگر ہم مردہ زمین کو، بنجر زمین کو دوبارہ پانی کے ذریعے اس کو ہرا بھرا کر سکتے ہیں، اس کے اوپر وہ فصل اگر آ سکتی ہے، تو کیا ہم مردوں کو زندہ نہیں کر سکتے؟ بے شک. یہ خوبصورت مثال دے کے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو کفار مکہ کو سمجھانے کی کوشش کی جو کہ اس سے انکاری تھے، لیکن ان کی وہ سمجھ میں بات نہیں آئی. اچھا، سورہ یاسین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دن کے آغاز میں اس کو پڑھنے کی بہت فضیلت ہے. جو دن کے آغاز میں ہے وہ اسپیسیفک ٹائم کیوں ہے؟ اچھا، اس میں میں آپ سے اختلاف کروں گا کہ سورہ یاسین شریف کا جو خاص ٹائم ہے وہ تہجد کے وقت کا ہے. تہجد کے وقت کا. اس میں جو ہمارے اولیاء کرام ہیں، بزرگان دین ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب تین دل ایک ساتھ اکٹھے ہو جاتے ہیں رجوع کے ساتھ، تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جاتے ہیں. اور وہ 3 دل کون سے ہیں؟ سب سے پہلے سورہ یاسین شریف، جس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن پاک کا دل سورہ یاسین شریف ہے. ایک قرآن پاک کا دل سورہ یاسین شریف، رات کا دل تہجد کا وقت، اور ایک انسان کا دل. جب یہ تینوں ایک ساتھ رجوع کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہو جاتے ہیں تو اولیاء کرام بزرگان دین فرماتے ہیں کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے سرک جاتے ہیں. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. اچھا، سورہ یاسین کے معجزات آپ نے اپنی زندگی میں کون کون سے اور کیسے دیکھے ہیں؟ اس میں تو بے شمار ہمارے پاس ایک لمبی چوڑی تعداد موجود ہے کہ کیسے کیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کلام پاک کی برکت سے زندگیاں بدلیں، کیسے کیسے اس کلام پاک کے معجزات ہوئے. اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور ہم بہت سارے ہمارے پاس لوگ آتے ہیں. فار ایگزامپل ایک حاجات کی حوالے سے اکثر جب آپ لوگوں سے ملنا شروع کرتے ہیں تو جو ایک وسیع تعداد آتی ہے لوگوں کی، وہ اپنی مخصوص حاجات کے ساتھ آتے ہیں کہ جی میں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ یہ ہو جائے، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں. تو اس حوالے سے سورہ یاسین شریف کا کوئی جوڑ نہیں ہے. سورہ یاسین شریف حاجات کے حوالے سے جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی ایسی حاجات ہیں جو کہ پہاڑوں جیسا حجم رکھتی ہیں، جو کہ بظاہر ناممکن لگتے ہیں، میں نے ان کو بھی ممکن ہوتے دیکھا ہے. ماشاءاللہ. ایک خاص طریقہ بھی اگر آپ اجازت دیں تو میں یہاں پہ بیان کرتا ہوں کہ اب اس میں 2 طریقے ہیں. ایک 21 دن کا ہے، ایک 7 دن کا ہے. پہلے میں ایک 7 دن کے حوالے سے بیان کرتا ہوں کہ سورہ یاسین شریف کو جب اول آخر درود پاک کے ساتھ آپ نے پڑھنا شروع کرنا ہے، تو جب آپ نے سورہ یاسین شریف کو پڑھنا ہے تو شروع میں یاسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا ہے 7 مرتبہ. یاسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یاسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر آگے جانا ہے پہلی مبین پہ. جب پہلی مبین پہ پہنچنا ہے تو وہاں پہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کے دوبارہ واپس پلٹنا ہے. صحیح. پھر دوسری مبین پہ جا کے یہ کام کرنا ہے، پھر تیسری پہ، پھر چوتھی پہ، اسی طرح سے 7 دفعہ یہ آپ پڑھیں گے. اگر اس عمل کو کوئی کسی حاجت کے لیے 7 روز کر لیتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی حاجت کو روا فرما دیتے ہیں. اچھا، اللہ کے فضل و کرم کوئی سے. انسان چاہتا ہے کہ میں بہت امیر ہو جاؤں، میرے پاس بے شمار پیسہ آ جائے، تو سورہ یاسین کا عمل کس طرح سے کر سکتا ہے؟ دیکھیں، اس حوالے سے تو بہت سارے وظائف ہم سنتے رہتے ہیں. تو سورہ یاسین شریف کا جو میری نظر میں اس حوالے سے ایک بڑا خاص وظیفہ ہے، وہ اس طرح سے ہے کہ اور بہت سارے لوگوں کی اس کا کرایا بھی ہے اور وہ بڑے اچھے اس کے رزلٹس آئے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور واقعی پتہ چلتا ہے کہ کسی نے وظیفہ کیا ہے. یہ یوٹیوب والا وظیفہ نہیں ہے کہ کسی نے کر لیا اور پھر وہ نیچے کومنٹس میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے تو یہ 3 دفعہ کر لیا، 4 دفعہ کر لیا. جو بھی اس کو کرے گا اللہ کے فضل و کرم سے
اس کا یہ شوق پورا ہوگا، بہترین رزق کے ذرائع اس کو میسر آئیں گے، اور اس کی یہ جو رزق والی حاجت ہے وہ اس کی ختم ہو جائے گی. لیکن اس کو آپ کو کیری آن کرنا پڑے گا. طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اسی طرح سے سورہ یاسین شریف کو پڑھنا ہے. یاسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یاسین 7 مرتبہ پڑھ کے آگے جانا ہے. اور جب آپ مبین پہ پہنچے جب آپ مبین پہ پہنچے تو 102 مرتبہ یا مبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا مبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 102 مرتبہ کرنا ہے. پھر اسی طرح سے واپس پلٹنا ہے، یعنی کہ مبین در مبین ایک دفعہ اس کو پڑھنا ہے سورہ یاسین شریف کو، بس اول آخر درود پاک. روزانہ اس عمل کو کرنا شروع کر دیں آپ تہجد کے وقت. آپ اور نیت یہ رکھیں جب اس کو آپ مکمل کریں روز تو اپنے رزق کے لیے دعا کریں. اور جو آپ نے یہ پڑھی ہے سورہ یاسین شریف، اس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں اصال ثواب کر دیں، روزانہ پیش کر دیں. اور دیکھیں بلکہ یہ رزق نہیں، اس کے علاوہ بھی اگر کوئی آپ کی حاجت ہے، کوئی آپ کی دعا ہے تو آپ وہ کر کے دیکھیں. اس کو آپ جاری رکھیں اور دیکھیں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے لیے کیسے کیسے ذرائع کھول دیتے ہیں کہ جو آپ خود بھی دنگ رہ جائیں گے اللہ کے حکم سے. یہ ایسا زبردست قسم کا وظیفہ ہے ماشاءاللہ. بے شک. اچھا، آپ نے اپنی زندگی میں سورہ یاسین کا عمل کس مقصد کے لیے کیا تھا، اور جس مقصد کے لیے کیا تھا کیا وہ پورا ہوا؟ اس میں ایک آپ سے ضرور گزارش کروں گا، بڑا ناچیز بندہ ہوں، کہ میں نے کبھی بھی میری جتنی مختصر سا یہ میرا روحانی سفر ہے، اس میں نے اپنی کسی دنیاوی حاجات کے لیے کوئی وظیفہ نہیں کیا کہ مجھے یہ ہو جائے یا مجھے یہ مل جائے یا اس طرح سے. یقین کیجئے میں نے نہیں کبھی کیا. ہاں، کروائے بہت ہیں، کیونکہ جب لوگ آپ کے پاس آتے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں، ہر بندے کا اپنا ایک مسئلہ ہوتا ہے، اپنی ایک سٹوری ہوتی ہے، اپنا ان کا ایک آبجیکٹ ہوتا ہے، تو ان کو پھر دینے پڑتے ہیں وظائف، اور وہ کرتے بھی ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ان کی مہربانی بھی فرماتے ہیں. تو مجھے جب یہ اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کا کہا گیا تو میں نے 41 روز اس کو، جو میری پہلے اس کی تعداد تھی، میں نے 41 روز 41 دفعہ اس کو پڑھا تھا. 41 ٹائمز 41 ڈیز مکمل پرہیز کے ساتھ. اور اس کے بعد پھر کوئی خاص ایام تھے، مجھے یاد ہے، میرا خیال ہے کہ شاید ربیع الاول کے ایام تھے، اور اس میں پھر یہ مجھے 10 روز 72 مرتبہ کروائی گئی، 12 روز، یکم ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک. اور ماشاءاللہ اس کے بڑے پھر فیض و برکات دیکھے الحمدللہ. وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اندر روحانی بیداری ہو، روحانی بیداری کا مطلب ہے فور ایگزامپل ایک کشفی صلاحیات، کہ اگر آپ بیٹھے بیٹھے آپ کو خبریں مل رہی ہوں، کہ آپ کسی اور جگہ سے بھی آپ کو رپورٹ آ رہی ہے، اور خود بخود ایک سلسلہ چلنا شروع ہو جاتا ہے روحانی طور پہ. آپ بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ کو رپورٹس آ رہی ہیں، ایک یعنی کہ آپ کا جو نیٹ ورک ہے وہ آن ہو جاتا ہے، آپ کا کمپیوٹر آن ہو جاتا ہے، آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں. تو وہ اس عمل کو ضرور کریں. اچھا، یہ کشف کا عمل ہے کیا؟ کشف جس انسان کو ہوتا ہے اس کو پہلے سے خواب آ جاتے ہیں، یا پہلے سے کچھ ہونے والا ہوتا ہے تو اس کے اشارے مل جاتے ہیں، کیا معاملہ ہوتا ہے؟ اچھا، کشف کے حوالے سے میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. دیکھیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی مہربانی سے ہی ممکن ہے. وہ جتنا اپنے بندے پہ چاہتا ہے اتنی سی وہ ونڈو کھول دیتے ہیں، کہ اتنی سی روشنی عنایت فرما دیتے ہیں. ہر بندے کا شوق بڑا ہوتا ہے کہ مجھے کشف حاصل ہو جائے، مجھے کشف حاصل ہو جائے. یہ ایک بڑی ڈسٹربنگ چیز بھی ہوتی ہے. فور ایگزامپل ایک شخص ہے، جب مجھے اس کا شروع میں مشاہدہ ہوا تو میں تو بہت ڈپریشن میں چلا گیا تھا، کیونکہ اکثر ہوتا ہے کہ ایک شخص آپ کے پاس بیٹھا ہے، آپ کا کوئی ریلیٹیو ہے، چاہے وہ کہیں بھی ہے، تو آج جیسے ہی اس کا نام آتا ہے آپ کے ذہن میں، اس کا کوئی لیتا ہے، تو آپ کو فٹافٹ اس کی انٹینشنز آپ کے ذہن میں آنا شروع ہو جاتی ہیں خیالی طور پہ، اور وہ 100% اوریجنل آ رہی ہوتی ہیں آپ کے پاس، جینین. تو بندہ سوچتا ہے کہ یار یہ میرے سامنے کیسا ہے، اور یہ پیچھے میرے بارے میں کیسی سوچ رکھتا ہے. یعنی کہ اگلے کے جو اندر کے مزاج ہیں، دل کے حالات ہیں، وہ آپ کے اوپر منکشف ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ بڑی ڈسٹربنگ چیز ہوتی ہے. شروع میں اس کو برداشت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ایک شخص آپ کے ساتھ، آپ کا اس کا بزنس لین دین ہے یا واٹس ایور کوئی بھی ہے، وہ آپ کے سامنے اتنی عاجزی انکساری اور اتنی محبت دکھا رہا ہوتا ہے، اور اس کی بغل میں اس کے چاقو ہوتا ہے. تو یہ چیزیں بڑی ہو جاتی ہیں پھر. لیکن وقت کے ساتھ جب آپ کے مرشد کریم کا آپ کے اوپر دست شفقت ہوتا ہے تو چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس لیے اس طرف جانے سے پہلے انسان کو اپنے آپ کو سمندر کی مانند کرنا چاہیے، کہ گہرائی اور خاموشی. بس آپ کے پاس خبریں پہنچ رہی ہوتی ہیں. بہت سارے ہمارے پاس لوگ آتے ہیں ایسے جو ملنے والے جو مریض بھی ہوتے ہیں مختلف حالات و واقعات کے ساتھ. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ ان کا کام ہو گیا ہے، لیکن وہ صرف پوچھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ہم سے تسلی کرنا چاہ رہے ہیں، بتائیں کیا بنا میرے کام.
تو ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے جو آپ سوچ رہے ہو وہی ہو گیا، وہی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ پتہ چل رہا ہوتا ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں خود نہ بتانا پڑے، شکر نہیں کرتے کہ شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرما دی ہے کہ وہ آپ کو معالج بتائے کہ آپ ٹھیک ہو گئے ہیں. اور بات کرنے کا مقصد جو کشف کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے اوپر جو اپنے اسرار ہیں وہ منکشف کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کے اوپر بیٹھے بٹھائے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں. کوئی شخص آپ کے پاس آیا کس کے اوپر آپ توجہ کرتے ہیں یا کوئی آپ کو آ کے تصویر دکھا دیتا ہے تو آپ فوراً بتا دیتے ہیں کہ اس کے ذہن میں اس کے دل میں یہ چیزیں چل رہی ہیں. تو اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم آنکھیں بند کرتے ہیں تو آنکھ کے سامنے کوئی منظر آ جاتا ہے. اکثر جب رات کو سوتے ہیں جو ہونے والا ہوتا ہے خواب میں اس کا کسی نہ کسی طرح سے اشارہ مل جاتا ہے. وہ اسی کی ہی کیٹیگری ہے یا اللہ کا کوئی خاص کرم ہوتا ہے ان پہ؟ یہ میم ایک تو باطنی نگاہ والا ہے الحمدللہ، جن کے اوپر یہ عنایات ہو جاتی ہیں ان کو تو آنکھیں بند کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، وہ تو کھلی آنکھوں سے بھی دیکھ لیتے ہیں. پھر اس میں ایک دوسری چیز آ جاتی ہے کہ کثافت اور لطافت. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو فطرتاً بڑے لطیف ہوتے ہیں، وہ کوئی اتنے خاص وظیفے نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں کرتے، لیکن ان کو زیارتیں ہو رہی ہوتی ہیں بزرگوں کی کہ اور ان کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتیں نصیب ہو رہی ہوتی ہیں، جن کے لیے جو وظائف کرنے والے بعض اوقات لوگ ہیں، صبح شام محنت کرنے والے لوگ ہیں، وہ بیچارے سالہ سال سے بیٹھے ہوتے ہیں. یعنی کہ یہ ایک اپنی ہر ایک جو انسان ہے اس کی ایک فطرتاً اس کی لطافت کے اوپر بھی ڈپینڈ کرتا ہے. کچھ لوگ ہیں ان میں کثافتیں زیادہ ہوتی ہیں. یہ بالکل ایک زمین کی مانند ہے، ایک ایسی زمین جہاں پہ کچھ ایسی زمین ہوتی ہے جہاں پہ آپ 1 فٹ ہی کھودتے ہیں اور نیچے سے پانی نکل آتا ہے، اور کچھ ایسی زمین ہوتی ہے جہاں پہ آپ کو 100 فٹ نیچے جا کے بھی پانی نہیں ملتا. اپنی اپنی کثافت اور لطافت کا پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. اب جیسے جو آپ نے جس چیز کی طرف کیا، میں اسے ایک باطنی نگاہ والا کہتا ہوں کہ الحمدللہ جب یہ اللہ تعالیٰ آپ کو عنایت فرما دیتے ہیں پھر تو آنکھیں بند کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. اور ابتدائی طور پہ یہ آنکھیں بند کرنے سے شروع ہوتا ہے. اسے آپ میڈیٹیشن میں پریکٹس کے دوران بھی یہ اچیو کر سکتے ہیں، لیکن ود دی پیسیج آف ٹائم. اگر آپ ایک شخص اس کو وہ کر رہا ہے، بار بار میڈیٹیشن کی پریکٹس کر رہا ہے، مراقبہ کرتا ہے، مراقبہ مرشد کرتا ہے، یا جو بھی ان کو کسی نے تلقین کیا ہے یا بتایا ہے، تو اس سے بھی یہ والی حس بیدار ہونا شروع ہو جاتی ہے. صحیح، اس کو آئیڈیا ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن یہ ایک پریکٹس کا نام ہے. یہ مسلمان بھی کرتے ہیں، یہ ہندوازم میں بھی ہے، کرسچینٹی میں بھی ہے، سارے یہ کرتے ہیں میڈیٹیشن. لیکن جو کلمہ گو انسان ہے اس کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک خاص نظر عنایت ہوتی ہے. اور یہ جو باقی لوگ ہیں وہ ایک سٹیج سے اوپر نہیں جا سکتے، یعنی کہ وہ سفلی دنیا تک محدود رہتے ہیں. لیکن جو کلمہ گو انسان ہے جب اس کے اوپر نظر عنایت ہوتی ہے، اس کو اجازت ملتی ہے، اس کے لیے تو آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں ماشاءاللہ. خواتین سورہ یاسین کو کن کن مقاصد کے لیے پڑھ سکتی ہیں؟ دیکھیے سب سے تو بہترین جو ہمارے پاس الحمدللہ رزلٹس آئے ہیں، اور ہمارا بڑا وہ ٹریڈ مارک وظیفہ ہے، لوگوں نے بڑا اس کو پسند کیا اور بڑی تعداد میں پڑھا اس کو. اور الحمدللہ کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں جس نے آ کے کہا ہو کہ مجھے اتنا عرصہ ہو گیا پڑھتے اور اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی نہیں کی. وہ رشتوں کے حوالے سے. اچھا. وہ ہماری بہنیں بیٹیاں جن کی عمریں گزرتی جا رہی ہیں، بلکہ یہاں تک میں نے دیکھا کہ 44-45 ایئرز ایج ہو چکی ہیں اور انہوں نے یہ عمل کرنا شروع کیا اور اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی فرما دی ماشاءاللہ. تو جو بھی ہماری بہنیں بیٹیاں ہمیں سن رہی ہیں آپ کے پروگرام کے توسط سے، ان سب کے لیے یہ خاص الخاص اور مجرب المجرب عمل ہے. اس کو کریں اور دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے اوپر کیسی کرم نوازی فرماتے ہیں. اور ایسی کرم نوازی ہوگی کہ آپ کی سوچ سے بالا تر ہوگی، کہ آپ نے اس طرح سے اس حوالے سے سوچا بھی نہیں ہوگا. صرف اور صرف 3 مرتبہ سورہ یاسین شریف سمپل سیدھی پڑھنی ہے. اول آخر درود پاک پڑھ لیں. بہتر اس کا جو ٹائم ہے وہ فجر سے پہلے کا. اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ اس کو سنتوں اور فرضوں کے درمیان میں بھی پڑھ سکتے ہیں. اس وقت بھی آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ اس کو بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس 3 دفعہ کا پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، 1 دفعہ پڑھ لیں، لیکن بہتر ہے کہ 3 دفعہ پڑھیں. 3 دفعہ سورہ یاسین شریف پڑھ کے خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً عقیدتاً پیش کر دیں روزانہ بلا ناغہ، اور اپنی حاجت کے لیے دعا کریں اس مقصد کے لیے. اور جب ہر جمعرات کو کچھ نہ کچھ جب آپ پڑھنے بیٹھیں تو اپنے پاس کچھ میٹھا رکھ لیں. آپ کے پاس مٹھائی کے پیسے نہیں ہیں، آپ کے پاس وہ نہیں ہے، چند دانے چینی کے ایک پیرچ میں اپنے پاس رکھ لیں. اور اس کے اوپر پڑھنے کے بعد فاتحہ پڑھیں، ختم شریف پڑھ کے اصالہ ثواب کریں آپ کو، اور اپنے لیے دعا کریں. اور وہ بعد میں چینی خود بھی کھا لیں، کسی اور کو کھلانی ہے اور کھا لیں گھر میں. تو اللہ کے فضل و کرم سے
جس نے بھی یہ وظیفہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر خاص مہربانی فرمائی ہے، اور بہت ساری ہماری بہنیں بیٹیاں فون کر کے بتاتی ہیں کہ سر میں نے یہ آپ کا وظیفہ کیا تھا اور یہ ہو گیا۔ الحمدللہ۔ اور اکثر ایک اور چیز یہاں پہ آتی ہے، دیکھیں جب آپ یہ لوگوں سے ملنا ملانا شروع کرتے ہیں تو ایک بڑی وافر مقدار میں جو لوگ آتے ہیں وہ آتے ہیں جنہیں ہم لو برڈس بولتے ہیں ہاں، کہ جی مطلب ایک وظیفہ ہوتا ہے شادی کے لیے، ایک ہوتا ہے من پسند شادی کے من لیے۔ پسند شادی کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی جو مرضی ہو جائے ہمیں بس محبوب قدموں میں چاہیے۔ ہوں، اور سب سے مشکل میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو سمجھانا ہوتا ہے۔ اگر آپ آپ کے پاس 5 منٹس ہیں اور آپ اس 5 منٹس میں اگر 5 اپنے پیشنٹس کو دیکھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اکیلا آپ کے 15-20 منٹ لے جائے۔ ایسے ہی۔ ان کو جو مرضی آپ سمجھا دیں، آپ ان کو کہہ دیں کہ بھائی یہ سونے کی چڑیا یہ آپ لے لیں، وہ کہے گا نہیں مجھے چاہیے نہیں ہے، مجھے تو وہی چاہیے میں۔ اور ایسے بعض اوقات کیسز آ جاتے ہیں کہ اگر میرا کام نہ ہوا میں خودکشی کر لوں گی، میں یہ کر دوں گی، میں وہ کر لوں گی، میں یعنی کہ اس طرح کی نوبت تک پہنچے جا چکے۔ ان کے لیے بھی میں کہتا ہوں جو اس طرح سے کرنا چاہتے ہیں اس وظیفے کو کریں۔ صحیح، اس اور کرنا وظیفے اسی کو ترتیب سے۔ جی کرنا بھی اسی ترتیب سے، اور اس انشاءاللہ اللہ کے فضل و انشاءاللہ۔ کرم سے اگر آپ کے لیے وہ بہتر ہے، دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے۔ بے شک۔ ہماری ایک والدہ ہیں، ہمارے چند آنسو اگر ٹپک پڑیں تو ان سے دیکھے نہیں جاتے، تو آپ یہ کیسے امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ ذات جو آپ سے 70 ماؤں جتنا پیار کرتی ہے تو وہ آپ کے لیے جو چیز بہتر ہے تو وہ آپ کو نہ عنایت ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اگر تو ان کے لیے بہتر ہوگا، اگر ان کو لگتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کا آپس میں ایک بنتا ہے کپل اور آگے زندگی میں آسانیاں ہوں گی تو ضرور ہوگا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ لیکن اس طرح کے جو کیسز آتے ہیں ان کو جب ہم نے پروان چڑھتے ہوئے بھی دیکھا کہ جب ہو جاتی ہیں چیزیں، سارا شادی بھی ہو گئی، ٹھیک سال 2 سال بعد 3 سال بعد یا تو وہی جو دورہ پہلے پڑتا ہے شادی سے وہی اس کو فیمیل کو پڑ رہا ہوگا یا لڑکے کو پڑ رہا ہوگا، کیونکہ وہ ایک عادتاً اس طرح سے لوگ ہوتے ہیں، یعنی کہ اب جن کو پنجابی میں کہہ سکتے ہیں یا اردو میں کہہ سکتے ہیں کہ دل پھینک ٹائپ۔ تو اس لیے جو اس طرح کے ہمارے پاس لوگ آتے ہیں ان کو وظیفہ تو ہم یہ دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر اللہ کو منظور ہوگا تو انشاءاللہ یہ آپ کا کام ہو جائے گا، اور اللہ کے دعا حکم سے کرتے ہوئے ہمیشہ یہ الفاظ کہنے چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، سورہ یاسین کے موکلات کے بارے میں بتائیں، کتنے پاورفل ہیں؟ الحمدللہ جی، جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیں کہ قرآن پاک کا دل ہے، قرآن پاک کا دل ہے، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن پاک کا دل سورہ یاسین شریف ہے، تو آپ خود امیجن کریں کہ اس کی کتنی فضیلت ہوگی، اور اس کے جو خادمین ہیں، اس کے جو مقررین ہیں، ان کے کیسے حالات و واقعات ہوں گے۔ اور اس میں ایک چیز ضرور کہوں گا کہ جو سورہ یاسین شریف کے جو موکلات ہیں ان میں سے جو بڑا ایک نام ہے وہ یاسین صاحب ہیں، اور جو لوگ اس تعداد کو اگر پڑھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ آگے ہم اس کی زکوٰۃ اور وظیفے کی تعداد بھی بتائیں گے کہ کس طرح سے اگر جو کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں کہ جو ان اللہ کی ایسی مخلوق سے ملنے کا، ملاقات کرنے کا ان کو شوق ہوتا ہے کہ ہماری بھی ملاقاتیں ہوں، ہم بھی یہ کریں اور وہ کریں، جیسے بھی شوق ہوتا ہے ہر بندے کا اپنا، تو انشاءاللہ اس کا بھی طریقہ بتاؤں گا۔ تو لیکن جو ان کے جو ماشاءاللہ جن سے میری ملاقات ہوئی تھی وہ یاسین صاحب تھے، اور جب 72 ٹائمز میں نے ربیع الاول میں پڑھا تھا تو اس وقت، اور یہ اکثر و بیشتر اس طرح سے تشریف لاتے ہیں کہ احرام باندھا ہوتا ہے آپ نے، کیونکہ آپ کی ڈیوٹی خانہ کعبہ شریف میں، جو یاسین صاحب ہیں ان کی 24 گھنٹے کی ڈیوٹی یا تو خانہ کعبہ شریف میں ہوتی ہے یا دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوتی ہے، تو یہ احرام باندھ کے تشریف لاتے ہیں زیادہ تر جب بھی ملاقات کا اس طرح سے ہوتا ہے، جو وظیفہ کرتا ہے اس طرح سے تو احرام باندھ کے تشریف لاتے ہیں، اور بالکل بھی کسی طرح کا ان سے کوئی ڈر خوف نہیں، بڑے شفیق اور بڑے تحمل مزاج۔ لیکن بات وہی آتی ہے کہ جب ہم کلام پاک پڑھتے ہیں تو ہمارا جو مقصد ہے وہ اللہ کی رضا، قرب اور خوشنودگی ہونی چاہیے۔ جب آپ اس نیت سے پڑھتے ہیں تو یہ سارے شفیق ہوتے ہیں، لیکن جب آپ کسی چیز کو مسخر کرنے کے لیے، قابو کرنے کے لیے اور اس طرح کی چیزیں آپ کرتے ہیں اور اسپیسیفکلی بیٹھتے ہی آپ اس مقصد کے لیے ہیں کہ جی آج میری ان سے ملاقات ہو، تو پھر یہ چیزیں خراب ہوتی ہیں۔ پھر اچھا، آپ کو سورہ یاسین کے موکلات سے اگر ملاقات کرنی ہے تو کیا عمل کرنا چاہیے، اور جب موکلات آتے ہیں تو بات چیت کرتے ہیں؟ جی بالکل کرتے ہیں، جیسے یہ آگے ذی الحج کے ایام آ رہے ہیں، بڑے خاص ایام ہیں 10 روز، اگر ان 10 روز میں کوئی 72 مرتبہ سورہ یاسین شریف احرام باندھ کے پڑھ لے، اول آخر درود پاک،
زکوٰۃ کی نیت سے 10 ایام میں، اور مکمل پرہیز کے ساتھ، ترک حیوانات جلالی اور جمالی پرہیز کے ساتھ اس کو کر لیتا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے 9ویں 10ویں دن ان کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ یہ تو ہم نے پچھلے سال بھی بتائے تھے وظائف، 1-2 بندوں کو انہوں نے بھی کیا ماشاءاللہ، اور سب کے سب انہوں نے ملاقات کے اپنے احوال بھی بتائے۔ تو لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص کی طبیعت پہ بھی ویری کرتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جن کے اپنے اعمال اور وہ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، جتنا وہ اللہ سے قریب ہوں گے اتنا ان کے آنے کا طریقہ بھی اچھا ہوتا ہے۔ جو لوگ تھوڑے اللہ سے دور ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کی عبادات اور ریاضت اتنی نہیں ہوتی، تو یہ بھی تھوڑا سا پھر وہ آپ سمجھ لیں کہ تھوڑا سا ڈر خوف والا بھی معاملہ بعض اوقات ہو جاتا ہے، لیکن وہ ڈرنے والی کوئی ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ جو بھی ہم وظائف بتاتے ہیں اپنے ٹی وی چینلز پہ اور جہاں پہ بھی، ہم اجازت کے ساتھ بتاتے ہیں، اور یہ ہمارے سلسلہ عالیہ نقش بندیہ جماعتیہ کی خاص اجازتیں ہیں۔ صحیح، جو جو بھی اس کو کرنا چاہتا ہے انشاءاللہ کرے۔ ہم تو کہتے ہیں کلام پاک پڑھے صحیح کوئی اللہ کی رضا کے لیے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا اجر دیں گے، ہمیں بھی اجر دیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ آمین۔ اچھا، جب آپ کی ملاقات ہوئی کیا منظر تھا؟ کوئی بات چیت ہوئی؟ منزل تو بڑا اس کا ایک دل فریب ہے، میں اس کو بیان کرتا ہوں۔ جب میرا ان کے ساتھ اس طرح سے ہوا، ایسے یہ چیزیں عمومی طور پہ بتائی نہیں جاتی ہیں، لیکن آپ نے پوچھ لیا ہے تو میں انشاءاللہ بتا دیتا ہوں آپ کو کہ جب میرا تھا تو میں نے ربیع الاول میں اس کو کیا، 1 ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک 72 مرتبہ روز۔ میری نیت تھی کہ میں نے پڑھ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے اس کو۔ تو جیسے میں نے اس کو میرا خیال سیکنڈ لاسٹ یا لاسٹ ڈے تھا، تو میں بیٹھا ہوا تھا اپنے محبت میں، جیسے بڑے سورہ یاسین شریف پڑھ رہا تھا، تو میں دیکھتا ہوں کہ ایسے جیسے نیند کا غلبہ ہوتا ہے، جیسے بتا سوتے جاگتے کی کیفیت میں، مشاہدے کی کیفیت میں، تو 2 پہاڑ ہیں بہت بڑے بڑے اور برف سے ڈھکے ہوئے ہیں، بہت اونچے پہاڑ ہیں، اور ایک شخص ان کے اوپر کھڑا ہے، اس کا ایک پاؤں ایک پہاڑ کے اوپر ہے، دوسرا دوسرے پہاڑ کے اوپر ہے، اور وہ ایسے میری طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو میں نے وہ توجہ نہیں کی، کیونکہ جب ایک آپ ریدم میں لگے ہوتے ہیں تو یہ روزمرہ کے معمولات کا ایک معاملہ ہو جاتا ہے ہمارے لیے جب بندہ اس فیلڈ میں آتا ہے۔ تو میں اپنا ذکر اذکار کر رہا تھا، تو پھر وہ آخری دن بھی ایسا ہوا اس کے بعد کہ ایسے ہی وہ نظارہ شروع ہو جاتا تھا، اور وہ کچھ نہ کوئی بات کرتے تھے، صرف کھڑے رہتے تھے اسی طرح سے۔ تو پھر آخری دن وہ مسکرا کے مبارکباد دی آپ نے کہ جی مبارک ہو، اور ایک دم سے وہ جو سارا نظارہ تھا وہ ختم ہوتا ہے، اور پھر گرینری آ جاتی ہے کہ جیسے ایک بہت خوبصورت ویلی ہے، اوپر سے آبشار پانی بہہ رہا ہے، اور وہ ایسے کھڑے ہیں، اور بڑے خوبصورت ان کا قد کا کاٹ بھی سارا وہ چھوٹا ہو جاتا ہے، جیسے عام انسان کی طرح ہوتے ہیں، اور وہ مبارکباد دیتے ہیں، صرف 2 لفظ کہ مبارک ہو، اس کے بعد ختم ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ بہت ہی آپ کا مبارک خواب تھا، اور جی ہم جی امید الحمدللہ، کرتے ہیں اور کہ آپ کی یہ لائف میں آپ کو اس کی برکات جو ہیں حاصل ہو۔ الحمدللہ انشاءاللہ۔ اچھا، مجھے بتائیے گا، جادو کا معاملہ ہو، جنات کا معاملہ ہو جائے تو سورہ یاسین کا وظیفہ کر سکتے ہیں کوئی؟ جی بالکل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کلام ہے وہ رحمتوں اور برکتوں کا منبع ہے، اس سے ہمیں فیض و برکات ملنے ہیں، جو بھی پڑھتا ہے اس کو اس کے فیض و برکات ملتے ہیں۔ اکثر آ کے ہمارے پاس لوگ کہتے ہیں جی میں 8-10 گھنٹے کی تسبیحات کرتا ہوں، 15 گھنٹے کی کرتا ہوں، پھر جادو ہو جاتا ہے۔ دیکھیں اب اس میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار کرتا ہے، اللہ کے قرب میں اپنا وقت گزارتا ہے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ پہاڑ گرنا ہوتا ہے وہاں پہ کنکر گرتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام پاک کی برکت سے ماشاءاللہ۔ تو جو بھی شخص سورہ مزمل شریف کا عامل ہو جاتا ہے تو وہ کم از کم اپنی حفاظت تو ضرور کر لیتا ہے۔ 41 مرتبہ 41 روز جو پڑھ لیتا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اس کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی اپنے علاج معالجے کے والے سے، اپنے یا اپنی فیملی کے۔ لیکن ہمارے ہاں ایک بدقسمتی ہے، بڑی بیڈ لک ہے کہ لوگ وظائف بھی کرواتے ہیں، لوگوں سے محنت بھی کرواتے ہیں بچوں سے، لیکن کچھ دیتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی کہ آپ کو وظائف پہ بھی اپنے اسٹوڈنٹ کو بٹھا دیا، وہ بیچارہ محنت بھی کر رہا ہے، لیکن جو پیچھے آپ کے بیٹھا ہوتا ہے استاد جس نے آپ کو اجازت دی ہے، یہ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ کتنا اس میں وہ چھوڑتا ہے پانی نلکے میں، کتنا چھوڑتا ہے۔ اب وہ لوگ کروا بھی دیتے ہیں لیکن پلے بھی کچھ نہیں ان کے ڈالتے بیچاروں کے، ان سے ان کا وہ اعتماد بھی وہ ہوتا ہے، خراب ہوتا ہے، اور وہ بیچارے کہتے ہیں جی میں نے تو اتنے چلے کر لیے، اتنے کر لیے، اثر کوئی نہیں ہوا۔ ہم تو عام اجازت دیتے ہیں کہ بھائی جان کریں، سلسلے کی نسبت لیں، محبت سے پڑھیں، اور انشاءاللہ جو بھی 41 مرتبہ اگر 41 روز کر لیتا ہے، جیسے یہ میں نے بتایا 72 مرتبہ 10 روز کر لیتا ہے ذی الحج میں، اگر جو 72 مرتبہ نہیں کر سکتا وہ 41 دفعہ 10 روز پڑھ لے،
یہ ذی الحج کے دن ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ سورہ یاسین شریف کا عامل ہوگا اور وہ اپنا علاج معالجہ خود کرنے کا اہل ہو جاتا ہے۔ اس کا بھی انشاءاللہ کوئی آگے آپ پوڈ کاسٹ ارینج کیجیے گا، اس میں سے علاج کے طریقے بھی ہم بیان کر دیں گے کہ جو اس کا عامل ہو جاتا ہے وہ کس طرح سے اپنا علاج کر سکتا ہے، یا اپنے بچوں کا کر سکتا ہے، اپنے فیملی ممبران کا کر سکتا ہے۔ اچھا، یہاں پر ہم ابھی سمرائز کر کے بات کر لیتے ہیں کہ سورہ یاسین سے کن کن بیماریوں کا علاج ممکن ہے؟ دیکھیں، ہر طرح کی لا علاج بیماری، ہر طرح کی لا علاج بیماری، ایسے پیشنٹس میں نے دیکھے جو ہاسپٹلز میں تھے، ڈاکٹرز نے کہہ دیا ان کے پاس 2 ماہ کا ٹائم ہے، ان کے پاس 3 ماہ کا ٹائم ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بھی افاقہ عنایت فرمایا ان کی بیماریوں میں، صرف اور صرف عرق گلاب اور زعفران سے۔ اس کا ایک طریقہ ہے، عرق گلاب اور زعفران سے یاسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 72 ٹائمز ایک سفید صفحے پہ لکھ لیں، یاسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد ایک دفعہ پوری یاسین شریف سیدھی پڑھ کے اس کے اوپر دم کر دیں اور وہ کسی پانی کے جگ میں ڈال دیں، روزانہ ایک دفعہ سورہ یاسین شریف پڑھ کے اس کے اوپر دم کرتے رہیں اور وہ مریض کو آپ پلانا شروع کر دیں۔ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے وہ بیماری جس کا میڈیسن سے اثر ہی نہیں ہو رہا تھا، میڈیسن کا روز بروز ڈوز کی جو کیپیسٹی ہے وہ بڑھتی جا رہی تھی، اور دیکھیں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کس طرح سے اس کو، اس کے جو ایفیکٹس ہیں اور اس کے جو مسئلے مسائل ہیں، اس کے جو سمٹمز ہیں، اس کو ریورس کرنا شروع کر دیا ماشاءاللہ انشاءاللہ۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ سورہ یاسین کی زکوٰۃ کے بارے میں آپ نے بات کی، اگر زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو کیا طریقہ ہوگا؟ زکوٰۃ کا میں نے ایک تو آپ کو بتا دیا 41 مرتبہ والا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 41 مرتبہ سورہ یاسین شریف کو نہیں پڑھ سکتے، ان کے لیے یہ ہے کہ وہ 7 مرتبہ کم از کم اس کی تعداد ہے، 7 مرتبہ پڑھ کے جو ذی الحج کے جیسے آگے دن آنے والے ہیں، اگر 10 روز میں 7 مرتبہ روز آپ پڑھ لیتے ہیں تو آپ اس کی عامل ہو جاتے ہیں سورہ یاسین شریف کے، اس کے فیوز و برکات جاری ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ صاحب ورد لوگوں میں شامل ہوتے ہیں۔ جو لوگ مزید طاقت رکھتے ہیں، اگر ان سے یہ دن گزر جاتے ہیں تو وہ 7 مرتبہ 41 روز پڑھ کے بھی اس کے عامل ہو سکتے ہیں۔ 21 مرتبہ ان 10 دنوں میں پڑھ لیں، اگر عام دنوں میں پڑھیں گے تو پھر 41 روز پڑھنا پڑے گا 21 مرتبہ۔ تیسری تعداد اس کی 41 دفعہ کی ہے، چوتھی تعداد اس کی 72 مرتبہ روز کی ہے کہ یہ 10 دن میں پڑھ لیں یا 41 روز میں پڑھ لیں، اور ایک 5ویں تعداد 132 مرتبہ سورہ یاسین شریف 3 سال تک پڑھی جاتی ہے، 3 سال تک 132 مرتبہ جو وہ کر لیتا ہے وہ عامل کامل ہو جاتا ہے سورہ یاسین شریف کا، اس کو اس کی زندگی میں کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں رہتی، ہر طرح کی روحانی بیداری اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ان کو عنایت ہو جاتی ہے ماشاءاللہ انشاءاللہ۔ لیکن وہ تعداد بہت بڑی ہے، ٹائم بہت اس کے اوپر لگتا ہے۔ 132 مرتبہ پڑھنے کا مطلب ہے کہ آپ کا تو تقریباً سارا دن اس میں گزر جائے گا، باقی روٹی اور پرہیز کے ساتھ 3 سال بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ آج کل تو کوئی بھی نہیں کر سکتا اور نہ ہی لوگ کرتے ہیں، آج کل لوگ آسانیاں ڈھونڈتے ہیں، تو وہ لوگ 72 مرتبہ کر کے بھی انشاءاللہ اس کی فیض و برکات سمیٹ سکتے ہیں۔ اچھا، ایک ہوتی ہے جسمانی بیماری، ایک ہوتی ہے کہ آپ کی روح کبھی کبھی اداس فیل کر رہی ہوتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، یا کبھی کبھی اداسی ہو جاتی ہے جس کی وجہ معلوم نہیں ہو رہی ہوتی، ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، عمومی طور پہ 2 طرح کی صورتحال فیس کرنا پڑتی ہیں کہ روحانی سالک کو اپنی زندگی میں پہلے سالکین کی طرف آتا ہوں، بعد میں عام بندے کی طرف، کہ بعض اوقات اسے یہ لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، اتنی میں تسبیح پڑھ رہا ہوں، کوئی مزہ نہیں ہے، کوئی سرور نہیں ہے، کوئی سکون نہیں، جسے ہم حالت قبض بولتے ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ ایک کیفیات کا ایک سمجھ لیں حصہ ہے، اسے پریشان نہیں ہونا چاہیے، اپنے راستے پہ لگا رہنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک دوسری کیفیت ہوتی ہے جب اسے یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہر طرف بس ہوائیں چل رہی ہیں ماشاءاللہ ٹھنڈی، اللہ کی خاص کرم نوازی ہے، جس طرف میں دیکھتا ہوں اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ایسے لگتا ہے کہ بالکل اس کے پاس آئے ہوئے ہیں، جیسے وہ دعا کرتے ہیں جیسے ہوتا ہے ویسے ہوتا جا رہا ہے۔ یہ 2 کیفیات تو عام طور پہ ہوتی ہیں۔ جب حالت قبض آتی ہے تو اس دوران جو سالک ہے وہ بڑا مشکل میں آ جاتا ہے، وہ پریشانی اس کو لاحق ہو جاتی ہے کہ میری کیفیات کدھر گئیں، میری کیفیات کدھر گئیں، میرا مزہ، میرا سرور کدھر چلا گیا۔ تو اس حالت میں آج کا ٹاپک جیسے کہ ہمارا سورہ یاسین شریف ہے، تو جو شخص اس کو پڑھ لیتا ہے، اس کی زکوٰۃ ادا کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اتنی سخت ضرور عنایت فرما دیتے ہیں کہ اس جو وہ کیفیت آتی ہے وہ بہت کم عرصے کے لیے آتی ضرور ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو آزمانا بھی ہوتا ہے، آزمائش بھی ہوتی ہے، امتحان بھی ہوتا ہے، ہاں جی، تو لیکن بہت کم عرصے کے لیے،
جلدی سے جیسے ہی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلتا ہے کہ بس تھک گیا بندہ، اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیتے ہیں۔ یہ سورہ یاسین شریف کے عامل کی خاص برکت ہے۔ بلکہ میں نے ایسے اس کے جو عاملین دیکھے ہیں ان میں یہ کیفیت بعض اوقات آتی نہیں ہے۔ یہ سورہ یاسین شریف کا کمال ہے ماشاءاللہ۔ اور عام طور پہ جو آپ کا کوسچن تھا اس کا دوسرا جو اسپیکٹ ہے ڈپریشن انزائٹی کے حوالے سے، 2 ہماری تسبیحات ہیں بڑی خاص الخاص، اور جو بھی ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں ہم ان کو یہ 2 تسبیحات دیتے ہیں۔ ایک یا اللہ، 1000 مرتبہ یا اللہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ لیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی نیند بہتر ہونا شروع ہو جائے گی 4-5 دن کے بعد۔ اور اس کے ساتھ درود ہزارہ کو شروع کریں 313 مرتبہ، صرف یہ 2 تسبیحاں۔ یہ ڈپریشن انزائٹی کا لوہا توڑ علاج ہے ماشاءاللہ، اس کو آپ کر کے دیکھ لیں۔ لیکن بعض کیسز میں یہ 7 دن کے بعد اپنا اثر دکھانا شروع ہو جاتی ہیں، بعض کیسز میں پہلے دن سے ہی ہو جاتا ہے، کچھ کیسز میں اس کو 10 دن بھی لگ جاتے ہیں کہ یا اللہ پڑھتے ہوئے بندہ گمسم ہو جاتا ہے، اللہ کا اسے ایسے لگتا ہے کہ اس کے اوپر اللہ کے نور کی برسات ہو۔ اچھا، اکثر لوگ جو آتے ہیں آپ کے پاس، ہر کوئی اپنے دل کی مراد کھل کے نہیں بتا سکتا۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ سے اور دعا بس پر لگا کے پہنچ جائے آسمان تک، کیا طریقہ ہونا چاہیے دعا کرنے کا؟ دیکھیں دعا کا طریقہ، آج کا ٹاپک ہمارا سورہ یاسین شریف کا، تو اسی کے حوالے سے ہم بیان کرتے ہیں کہ جیسے میں نے بتایا کہ جب 3 دل ایک جگہ پہ ہو جاتے ہیں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے سرک جاتے ہیں، تو وہی ٹائم رکھیں، وہی اللہ کا کلام پاک رکھیں اور پوری توجہ کے ساتھ سورہ یاسین شریف کو پڑھیں 3 دفعہ، اور اسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیں، کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کے گنبد خضرا کا تصور کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کے اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے میرا دیکھیں اپنے یقین کی پختگی کی بات ہے، جب آپ ایک پختگی کے ساتھ آپ کو پتہ ہو کہ آج اللہ نے میری دعا سننی ہے اور بس قبول ہو گئی، اور اس کے بعد جب آپ نے یہ کرنا ہے اور یہ ذہن کر لیں کہ بس میری دعا قبول ہو گئی، تو کیسے دعا قبول نہیں ہوگی؟ اللہ تعالیٰ اگر آپ کے لیے بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ وہ آپ کو ضرور عنایت فرمائیں گے۔ جن لوگوں کے بھی اس طرح سے کوئی دعائیں خاص اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی خاص طریقہ اور ایسا کوئی کلیہ مل جائے کہ ہم اللہ سے قریب ہو جائیں، تو یہ طریقہ آزما کے دیکھیں۔ اگر اس کو آپ جاری رکھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ۔ اچھا، معاملہ ہے انسان اور بندے کا، اور جو دوسرا کوئی انسان ہوتا ہے وہ وسیلہ بنتا ہے۔ آپ کے پاس بھی روحانی علاج کے لیے بہت سارے مریض آتے ہوں گے۔ بہت سارے مریض اکثر جب وہ کہیں جاتے ہیں تو شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں بہت سارے پیسے لیے جا رہے ہیں، لوٹا جا رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے اتنے بکروں کا صدقہ دیا جائے، اتنے پیسے دیے جائیں، یہ لے کے آیا جائے، وہ لے کے آیا جائے۔ تو کس طرح سے جو ہے آپ کو پتہ چلے کہ صحیح روحانی معالج کی کیا پہچان ہے، اور اگر آپ کے پاس کوئی ایسا کیس آتا ہے کیا ڈیل کرتے ہیں؟ دیکھیے میم، یہ بڑا اچھا آپ کا کوسچن ہے۔ میں نے میں آپ کے جو ہماری پچھلی پوڈ کاسٹ گئی ہے اس کے نیچے میں کومنٹس بھی پڑھ رہا تھا، تو مجھے بڑا دکھ ہوا، کسی نے لکھا ہوا ہے کہ میں نے رابطہ کیا 35,000 مانگ لیا، کسی نے رابطہ کیا تو انہوں نے 40,000 مانگ لیا۔ دیکھیں ہم بار بار یہ بات کہہ چکے ہیں، اپنے مختلف پلیٹ فارمز پہ بار بار اس بات کو دہرا چکے ہیں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا بڑا کچھ ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی۔ ہم کوئی ایسے لوگ نہیں ایرے گہرے کے منہ اٹھا کے اور میڈیا پہ آ کے اور لوگوں سے دیہڑیاں لگانا شروع کر دیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دینے والا بنایا ہے۔ تو میں اپنے ناظرین کو آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے نام پہ کبھی بھی کسی کو 10 روپے 1 پینی بھی نہ سینڈ کریں۔ ہماری یہ سروسز بالکل فی سبیل اللہ ہے، ہم کسی سے کچھ بھی چارج نہیں کرتے۔ بہت سارے بڑا دکھ ہوتا ہے، میں نے ان کے خلاف الحمدللہ جو جتنے بھی کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں وہاں پہ بھی میں گیا ہوں۔ اب میرے ٹک ٹاک پہ more than 80 فیک اکاؤنٹس ہیں، اور سب کے سب، اور ایسی ہماری بہنوں بیٹیاں نے بھی ہمیں فون کیا فوراً سے کہ بیچاری ایک UK کی ہماری بہن ہے، اس نے 10 لاکھ روپیہ کسی کو بھیج دیا، کہ ایک نے 2 لاکھ بھیج دیا، مجھے بتایا کسی نے مجھے ڈاکٹر بنایا ہوا ہے، کسی نے سید بنایا ہوا، بھائی جان بڑا گناہ گار ناچیز سا بندہ ہوں، اس لیے بالکل کسی کو پیسے نہ بھیجیں۔ رابطہ ہوتا ہے آپ کا تو آپ ان کو ویڈیو کال کا کہیں، جب تک آپ کی ویڈیو کال نہیں ہوتی آپ اس کے اوپر اعتماد نہ کریں، اور کسی کو جو مرضی ہو جائے، نہ ویریفیکیشن ہو جائے گی۔ جی، نہ ہم نے کوئی گلہ رکھا ہوا ہے، نہ ہم کسی سے صدقہ لیتے ہیں، نہ ہم کسی سے خوراک لیتے ہیں، نہ ہمیں کوئی بکرے چاہیے۔ الحمدللہ صرف 2 سے 3 تسبیحات دیتے ہیں، یا اللہ، درود ہزارہ، اور تیسری تسبیح ان کے کام کے حوالے سے ہوتی ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتا ہے۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے سورہ یاسین کے شان نزول، سورہ یاسین کے معجزات،
ہیلتھ اور فائنینشیل بینیفٹس پر بات کی۔ آپ نیکسٹ ایپیسوڈ کس ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اسٹے ٹیون۔